یادوں کے دریچے کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے دیو شریف۔ یادوں کے دریچے کو سن 2020 میں سال رواں کی بہترین کتاب قرار دیا گیا اور اسے UBL کا لٹریری ایوارڈ ملا، پہلا انعام۔ یہ کتاب آپ لبرٹی بک سے حاصل کر سکتے ہیں، چند ہی جلدیں رہ گئی ہیں، اس لیے جلدی سے خریدیں کیونکہ اگلے ایڈیشن کے آنے میں اب کم از کم 4 ماہ لگیں گے۔ اس سے پہلے کہ ساری کتابیں بک جائیں آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ پیش خدمت ہے۔ نگریا میں ایک ہندو ہمارا بہت وفادار تھا۔ وہ امی کے پاس آیا اور انہیں اطلاع دی کہ فسادیوں نے پلان بنایا ہے کہ فیکٹری مینیجر کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیں گے۔ امی نے اب ارادہ کر لیا کہ وہ پاکستان جائیں گی۔ امی نے عبداللہ پور ایک آدمی بھیجا کہ وہ پوری صاحب تک ان کا پیغام لے جائے کہ وہ پاکستان جا رہی ہیں اور یہ کہ جانے سے پہلے وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے ملیں گی۔ پوری صاحب نے وہی شیو وڈی اسٹیشن ویگن بھیج دی جو بہت مدت تک ہمارے استعمال میں رہ چکی تھی۔ یہ اسٹیشن ویگن پہلے ہمیں دہلی لے گئی، پھر سکندرے۔ اسٹیشن ویگن کو نہ جانے کس وجہ سے دہلی میں رہنے دیا گیا اور ہم لوگ ٹرین میں بیٹھ کر دیو شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ دیو شریف جا تو رہے تھے لیکن ٹھہریں گے کہاں؟ وارث صاحب کی ایک مریدہ تھیں جنہیں ہم بجیا کہتے تھے۔ گویا عورت تھیں لیکن ان کی ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی۔ ان کا کمال یہ تھا کہ ہندوستان میں جہاں بھی ہم لوگ ہوتے یہ وہاں پہنچ جاتی، مشکل سے مشکل پتہ بھی بغیر کسی سے پوچھے ہوئے پہنچ جاتی، خواہ ہم لوگ عبداللہ پور میں ہوں یا ہندوستان کے کسی بھی شہر میں۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ بھٹک جائیں۔ ان میں کوئی خاص حس تھی جو ان کی رہنمائی کرتی تھی کہ ہم لوگ آج کے دن کس جگہ پر ہیں۔ ٹرین ایک لمبے سفر کے بعد ہمیں بارہ بنکی کے اسٹیشن پر لے آئی۔ راستے میں ٹرین ایک تالاب کے پاس رکی۔ وہاں تالاب کے کنارے ایک بندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تالاب میں غوطہ لگاتا اور تالاب کی تہہ سے کیچڑ اپنے سر پر تھوپ لیتا اور پھر اسی کیچڑ میں زیر آب بیل سے سنگھاڑے توڑ کر اپنے سر پر جما لیتا۔ ہوشیاری دیکھی، اگر ہاتھ سے سنگھاڑے توڑتا تو وہ زیادہ سے زیادہ سنگھاڑے اوپر نہیں لا سکتا تھا، لیکن اب وہ کم از کم 8 سنگھاڑے ایک ہی غوطے میں تالاب کی تہہ سے لے آیا تھا جو کیچڑ میں اس کے سر پہ جمے ہوئے تھے۔ ٹرین بارہ بنکی اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ سیدھا سادہ سا پلیٹ فارم تھا، رش زیادہ نہیں تھا۔ نہ جانے اس وقت ہمیں پلیٹ فارم پہ کون لینے آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پلیٹ فارم اور پھر اسٹیشن سے نکل کر ہم پیدل چل رہے تھے۔ کوئی 5 منٹ کا بھی راستہ نہیں تھا۔ بجیا کی کٹیا کی دیواریں اینٹوں کی تو تھیں لیکن یہ اینٹیں سیمنٹ سے جڑی ہوئی نہیں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ چھت درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں کی تھی۔ فرش مٹی کا تھا جس پر گنے کی چھیلن اور پتے بچھے ہوئے تھے۔ ہم کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مزار کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ مزار نہایت شاندار تھا۔ ایک بہت اونچی کرسی پر سبز گنبد تھا اور اس کی لحد یوں لگتا تھا کہ روشنیوں اور نور میں لپٹی ہوئی ہے۔ فضا میں ہر طرف اطمینان اور سکون کی کیفیت تھی۔ مزار پر سب نے حاضری دی اور واپس بجیا کی کٹیا میں آ گئے۔ بہت دیر تک وارث صاحب کے کرامات کا ذکر ہوتا رہا۔ کوئی ہمیں بتا رہا تھا کہ کسی انگریز نے وارث صاحب پہ الزام لگایا کہ آپ عورتوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ وارث صاحب نے ایک ڈبہ منگوایا، اس میں روئی بچھائی اور ایک دہکتا ہوا انگارہ روئی پر رکھ کر انگریز کو بذریعہ پارسل بھیج دیا۔ پارسل ملنے پر اب انگریز نے ڈبہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ انگارہ بدستور جل رہا ہے اور روئی جوں کی توں قائم ہے۔ کہتے ہیں وہ مشرف باسلام ہو گیا۔ ویسے بھی بہت سے انگریز اور ہندو آپ کے مرید تھے۔ یہ وہی مزار ہے جہاں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد ایک خصوصی ٹرین زائرین سے بھر کر سالانہ عرس کے دوران دیو شریف آتے تھے۔ ہم لوگ دہلی واپس آئے۔ ہماری وفادار شیو وڈی ہمارے پاس موجود تھی۔ اسے ہمارا ڈرائیور ننھے خاں چلا رہا تھا۔ یہ وہی ننھے خاں تھا جس نے امبالے میں گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر رک کر ٹریفک کے کانسٹیبل کو چوراہے پہ کھڑا دیکھ کر گاڑی روک لی تھی اور
کانسٹیبل کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ ننھے خان چلایا، سالے تجھے شرم نہیں آتی؟ سڑک کے بیچ میں کھڑے ہوئے رنڈیوں کی طرح ہاتھ نچا رہا ہے۔ ننھے خان کا قصور نہیں تھا۔ امبالے شہر میں شاید کسی نے آج تک ٹریفک کانسٹیبل دیکھا نہیں تھا۔ یہ امبالے کا پہلا ٹریفک کانسٹیبل تھا۔ وہاں کچھ لوگ کہتے سنائی دیے، آخر لوگ کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ کسی شخص کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ کسی نے کہا، آپ لوگ موٹر گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی بھی شخص آپ کو نیچے اتار کر گولی مار سکتا ہے یا آپ کا گلا کاٹ سکتا ہے۔ 1,00,000 لوگوں کا خون بہانے کے بعد اب تک لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ بربریت کا یہ طوفان کب اور کہاں تھمے گا۔ یہ زمانہ تھا 1947 کا۔